امت محمدیہ میں آذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آذان کی ابتدا تو آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہو چکی تھی، لیکن امت محمدیہ میں آذان کیسے ہوئی؟ جب تک آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگوں کو نماز کے لیے جب بلانا ہوتا تو کہا جاتا تھا الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، نماز کا وقت مقرر تھا، قریب گھر تھے تو نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے ہیں تو صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، گھر دور دور ہو گئے، اب آذان کے لیے جمع کرنا یہ ایک مسئلہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے؟ تو بعض صحابہ کی رائے یہ آئی کہ اونچی جگہ پہ چڑھ کر آگ کو جلایا جائے، آگ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز کے لیے آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ناقوس کو بجایا جائے، ناقوس کو بجایا جائے۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ ڈھول پر وہ کوئی چیز مار کے اس کے لیے لوگوں کو بلا لیا جائے، بعض نے کہا کہ سینگیاں بجائیں جائیں۔ بہرحال مختلف رائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آگ کا جلانا تو آتش پرستوں کی علامت ہے، یہ تو مجوسیوں کا کام ہے، یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ اور سینگیوں کا، ناقوس کا بجانا عیسائیوں کا، یہودیوں کا کام ہے، اس کے اندر بھی مشابہت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کہہ کے مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے پریشان اور غمگین ہوئے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کرنے کا انتظام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جمع کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اسی غم فکر کو لے کے سو گئے۔ سوئے ہیں تو خام میں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناقوس بیچ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے بیچتے ہو؟ تو وہ بیچنے والا وہ فرشتہ تھا، خواب کے اندر آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو گے؟ تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ تم سے خرید کے اس کے اندر پھونک ماروں گا، اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کیا میں تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی اچھی چیز نہ سکھلاؤں؟ کہا جی ضرور سکھلائیں۔ تو فرشتے نے خواب کے اندر یہ سارے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کا سننا تھا کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام خواب سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا تمہیں آذان کے کلمات سکھا کے گیا ہے، اب جاؤ یہ آذان کے کلمات جا کے بلال کو سکھا دو کہ بلال اندھا صوتاً بلند آواز والے ہیں، وہ ان کلمات کو دہرائیں گے۔ تو حضرت بلال نے جب اونچی جگہ پہ چڑھ کے ان کلمات کو کہا تو جب یہ آواز گھروں میں دور دور جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو گھر میں تھے ان کلمات کو سن کے دوڑے تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو کلمات بلال دہرا رہے ہیں رات کو خواب میں نے بھی ان کلمات کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ لیکن عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے، وہ آپ کے پاس پہلے آئے، عبداللہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ چنانچہ امت محمدیہ میں جو آذان کی ابتدا ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ سے، اور اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے وہ آذان سکھلائی ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کے ساتھ سب سے پہلی آذان امت محمدیہ کے اندر کہی ہے۔